یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں. On the floor of the house can stand up and say کہ پاناما انویسٹیگیشن شروع کرو, مجھ سے شروع کرو. جب انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا کہ میرے پاس ساری ڈاکیومنٹس ہیں منی ٹریل کی. They are not only making fun of us, they are making fun of the people of Pakistan. اتنا بھی غیرت مند نہیں ہے کہ اپنے بچے کا خیال رکھیں. عدالت کے اندر ان کے وکیل نے کہا کہ جی وہ سیاسی تقریر تھی, یعنی ہم نے جھوٹ بولا تھا. میں نے کہا ہے کہ میں تاریخ چلاؤں گا اگر میرے 4 مطالبات نہیں مانے جائیں. I stick to my word. ہم نے فیصلہ کیا ہے, ہم کل جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں. ہم انشاءاللہ 2 موشنز فائل کریں گے, ایک پریولیج اور ایک ایڈجرنمنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این ایٹ. اور عارف نظامی صاحب موجود ہیں, اور ساتھ ہی آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری نے بڑا دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبے نہیں مانے جاتے تو پھر گو نواز گو کے نعرے کے ساتھ وہ سڑکوں کا رخ کریں گے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. ان کے 4 مطالبوں کا جائزہ لینا ہے اور پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے یہ جاننا ہے. اور ہم نے زحمت دی ہے سابق گورنر پنجاب سردار لطیف خان کھوسہ, جو سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے, بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں اور جوش جذبے سے کبھی آری نہیں ہوئے, اور پیپلز پارٹی کا جھنڈا تھام کے نکلے ہیں تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. لطیف کھوسہ صاحب, ویلکم ٹو دی شو. جی مہربانی. السلام علیکم سر. السلام علیکم. اچھا, یہ بات یہ ہے کہ آپ اپنا موقف رکھتے ہیں اور عارف نظامی صاحب کے پاس بڑے بڑے سوالات ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ جو ہے ملک میں عام آدمی کی خدمت کاری ہے, غربت میں کمی ہوگی ہے اکانومی, اور جو انڈیکس ہے سٹاک ایکسچینج کا 46,000 کو کراس کر گیا ہے, اور ہر وہ چیز جس کو سٹیبلٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی تھی اس کو اب آپ پنکچر کرنے کے لیے ایک ایسے ایجنڈے پر چل نکلے ہیں جس میں ملک میں سوائے انارکی تباہی بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے؟ دیکھیے یہ ترقی پتہ نہیں کس کی ترقی کی آپ بات کر رہے ہیں. یقیناً شاہی خاندان کی تو بہت ترقی ہوئی ہے. ان کی ماشاءاللہ دولت کے انبار انہوں نے جو ہے بنائے ہیں, اور جو آف شور کمپنیز اور بیرونی ممالک میں ان کی جائیدادیں اور ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں جو ان کے اپنے نام, بچوں کے نام, یا ان کے جو بینامی نام ہیں فرضی ناموں پر جو انہوں نے کر رکھے ہیں, اس کا تو یقیناً بہت انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے, قوم کی بات کر رہے ہیں, ملک کی بات کر رہے ہیں, معیشت کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ریاست کی بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں ہمیں ہر چیز میں آپ دیکھیں جب سے محترم نواز شریف صاحب آئے ہیں انہوں نے کاروبار کو سیاست کو کاروبار بنا دیا ہے. انہوں نے تمام اداروں کو تباہ و برباد کر کے اپنی جو ہے انہوں نے بالکل یرغمال بنا دیے ہیں, ہاسٹیج بنا دیا ہے. وہ بادشاہ سلامت بننا چاہتے ہیں, امیر المومنین بننا چاہتے ہیں, وہ بالکل بھی جو ہے جمہوری رویوں کا بالکل فقدان ہے قطعی, اور یہاں کلیکٹیو وزڈم کی تو بات ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں ہر چیز میں اگر دیکھ لیں آج پاکستان کا 1.25 لاکھ قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے. آپ کا کیس کیا ہے؟ جی دیکھیں یہ جو ہمارا کیس یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ڈیموکریٹک جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور اس میں جو ہے کوئی بھی ہم اس پہ جو پاناما لیک کے انکشافات یہ ہماری طرف سے کوئی الزام لگایا ہوا نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہ کسی اور کی طرف سے. یہ دنیا کے مانے ہوئے انویسٹیگیٹو جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ چیزیں ڈگ آؤٹ کی ہیں, اور یہ خود محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانوادہ یعنی بچے اور ان کی یہ تو سب تفصیل میں معلوم ہے, آف شور کمپنیز تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ آج آپ نے کھوسہ صاحب, آج آپ نے بلاول صاحب نے جب سے عنان سمجھا لی ہے کو آپ نے تھوڑی سی کو ہارڈ لائن لینی شروع کی ہے, اور آپ کی پارٹی نے بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی سافٹ پیڈلنگ کر رہے ہیں,
آج جو آپ نے میٹنگ کی اس میں کیا فیصلے کیے ہیں آپ نے؟ دیکھیے ہم نے سیر حاصل اس میں جو ہے گفت و شنید ہوئی ہے، ان کے سارے پہلوؤں کو دیکھا گیا ہے، اور حکومت کی بے حسی جس انداز سے اجاگر ہو کر آئی ہے، سامنے آئی ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی اور چوائس نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم جو ہے عوام کی جو ہے ہم آواز ہو کر ہم ان چیزوں کو اجاگر کریں۔ دیکھیے چاروں ایشوز جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیے ہیں وہ نہ تو ہماری ذاتی منفعت ہے اور نہ ہی ہماری جماعت کے لیے فائدے کے لیے ہے، یہ قوم کے لیے ہے، ملک کے لیے ہے۔ اس لیے جب عوام کے لیے کوئی مفاد عامہ کی بات ہوگی تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ کرپشن فری، جب تک کرپشن فرام دا ٹاپ شروع ہوتی ہیں تو پھر کوئی بھی دنیا کی لیکن کھوسا صاحب یہ جو کرپشن والا معاملہ ہے، اتنا بڑا یہ کھوسا صاحب جو کرپشن والا معاملہ ہے، اس میں تو اس معاملے میں تو سب ننگے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سندھ میں کون سی کوئی صاف شفاف حکومت دی۔ آج ہی ایک اینکر کو میں سن رہا تھا، وہ قمر الزمان قاہرہ سے انہوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا سندھ کی بات نہ کریں آپ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ کی بات نہ کریں جہاں آپ کی حکومت ہے، جہاں آپ کو یہ پورا اختیار ہے کہ وہاں اپنا نظام نافذ کریں، وہاں تو آپ کچھ کر نہیں پائے؟ دیکھیے نظامی صاحب، ہم تو 90 سے بھگت رہے ہیں، ہم نے تو 90 سے ماشاءاللہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے۔ ہماری ساری قیادت جو ہے مختلف مقدمات عدالتوں میں بھگت چکی ہے۔ ہماری کوئی جیل نہیں ہے جس میں محترم آصف علی زرداری صاحب نہ رہے ہوں، اور کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جہاں شہید بی بی رانی کے ہم نے کیسز نہ بھگتائے ہوں۔ اور آج بھی ہمارے دونوں وزراء جو ہے، کون سی عدالت ہے جس میں وہ پیش نہیں ہو رہے؟ 26 ریفرنسز آج بھی یوسف رضا گیلانی پر اور راجہ پرویز اشرف پر کر رکھے۔ ہم تو اکاؤنٹیبلٹی بھگت رہے ہیں۔ اور سندھ کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر عاصم آج بھی اندر ہے، دیکھیں ہم تو کیسز بھگت رہے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو اکاؤنٹیبلٹی یک طرفہ ہو رہی ہے، تو کیا محترم نواز شریف صاحب کوئی ایسی مقدس گائے ہیں یا آسمانی ایسی مخلوق ہیں کہ ان پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی ہے؟ وہ جیل میں جاتے ہیں تو ان کو محلات میں معافی دے کر جو ہے بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر عدالتیں 10 سال کی جو ہے ان کی ایزادی میعاد کی توسیع کرتے ہوئے ان کو بری کرتی ہیں، اور ہمارا قائد جو ہے وہ سولی پہ چڑھ جاتا ہے، پھانسی لگ جاتا ہے۔ دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی ہماری تو کب سے ہو رہی ہے، ہماری تو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے۔ قوم ساری جانتی ہے کہ وہ جھوٹا کیس تھا، بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ دیکھیں یہ اس طرح سے خدارہ مت کیجئے گا، کیونکہ ریاستیں جو ہیں اس طرح نہیں چلا کرتی ہیں۔ محترم نواز شریف صاحب کے آگے تمام ادارے، ایف آئی اے ہو، آپ کی نیب ہو، آپ کی ایف بی آر ہو، آپ کی جو ہے ایس سی سی پی ہو، کوئی ادارہ آپ دیکھ لیں، سپریم کورٹ بار بار کہہ چکی کہ ادارے جن کا بنیادی کام ہے اس چیز پر تفتیش کرنا اور اس چیز کو مقدمے قائم کرنا، وہ جب اکاؤنٹیبلٹی یعنی وہ بلاتے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بلاتی ہے، وہاں بھی وہ کہتے ہیں ہمارے دائرہ اختیار سے متجاوز ہے۔ سپریم کورٹ میں جواب دیتے ہیں کہ ہمارے بھی، ہم تو کوئی نہیں کر رہے۔ لیکن کھوسا صاحب، سپریم کورٹ نے یہ اس لیے آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے تو پارلیمنٹ کا رستہ اختیار کیا، آپ نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ جی آپ پارلیمنٹ میں آ کے جدوجہد کریں۔ سپریم کورٹ کے بارے میں آپ کی ریزرویشنز تھیں، آپ خود بھی ایک وکیل ہیں، بطور وکیل میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا اس کا کیا، کہ مطلب پہلے انہوں نے اس کو سنا، پھر اس کی باقاعدہ سماعت کی، اور پھر ایک دم اس کو اب اگلے چیف جسٹس کے ذمہ لگا دیا، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں جو 150 سالہ جو تقریب لاہور ہائی کورٹ نے کی، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے 150 سال مکمل ہوئے، تو اس پر میں بھی موجود تھا اس میں، اور اس میں ایک کی اسپیکر جو تھیں محترمہ جسٹس ناصرہ اقبال، ریٹائرڈ جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ نے یہی بات چیف جسٹس آف پاکستان کی موجودگی میں برملا کہی۔ انہوں نے کہا کہ 20 کروڑ عوام بہت زیادہ متجسس تھے، بہت زیادہ ان کے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ اس چیز کے متمنی تھے کہ آپ فیصلہ کیجئے گا، یہ آپ نے یکدم کیا کیا؟
چیف جسٹس صاحب نے اس کا خیر جواب دیا، لیکن یہ سراسیمگی یقیناً پائی جاتی ہے کہ اگر تو آپ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا اس مسئلے کو کہ یہ بنیادی عوامی مسئلہ ہے جس کی براہ راست سپریم کورٹ نے سماعت کی پذیرائی دی، تو پھر اس کے بعد آپ نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی شروع کر دی، تو بہت ساری، اور آپ نے دونوں فریقین کو کہا آپ نے شواہد اور ثبوت بھی دیجیے گا، دونوں فریقین سے پھر جوابات سوالات بھی مانگے گئے، ثبوت بھی مانگے گئے، دستاویزات بھی مانگی گئیں، اور ان سوالات کا جواب کیا آیا جب 3 سوال محترم نواز شریف صاحب کے وکیل کو پوز کیے گئے تو کیسا انہوں نے مضحکہ خیز بات کی کہ جی وہ تضاد جو پارلیمنٹ میں جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی تھی وہ تو سیاسی بیان تھا، حالانکہ ساری قوم نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک لکھا ہوا ایک جامع جو ہے اپنا بیان پڑھا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوری ریسرچ اورینٹیشن تھی، اور اسمبلی کو تو ہیج کر کے رکھ دیا وزیر اعظم کے وکیل نے کہ اسمبلی میں جھوٹ بولنا تو شاید جو ہے یہ ایک فرض بن جاتا ہے یا لازم ہے، اور سیاست کو بھی بڑی بری طرح سے جو ہے اس طرح میں کہتا ہوں گالی تو نہیں کہوں گا لیکن سیاست کو بھی انہوں نے بدنما ایک جو ہے What I gather out of your conversation, sir, وہ یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ ہے اور اس کی جو حکومت ہے لیڈ بائی نواز شریف، اٹ از اے کیس آف فیلئر آن آل اکاؤنٹس، اور کوئی ادارے ان کو نکیل ڈالنے کے لیے تیار نہیں، تو آپ ملک جو ہے انارکی اور مارا ماری اور افراتفری کی طرف بڑھ رہا ہے، یا آپ کے پاس ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اس کا آپ جواب دیں آفٹر اے شارٹ بریک۔ میں کبھی پھرتا ہوں میرا وعدے سے نہیں، میں نے کہا ہے کہ میں تاریخ چلاؤں گا اگر میرے 4 مطالبات نہیں مانے جاتے۔ I stick to my word. He is the thrice elected Prime Minister of Pakistan. How did we not know that he had looted this country and stashed his wealth abroad, jeopardized his children's political future by putting it in their name? اتنا بھی غیرت مند نہیں ہے کہ اپنے بچے کا خیال رکھیں۔ یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ They are not only making fun of us, they are making fun of the people of Pakistan. کہ ہمارا وزیر اعظم on the floor of the house can stand up and say کہ پاناما انویسٹیگیشن شروع کرو، مجھ سے شروع کرو۔ جی کھوسا صاحب ویلکم بیک۔ جی کھوسا صاحب، نظامی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں تو پہلے پوچھا اس کے علاوہ۔ آپ نے یہ سنا ہے بلاول صاحب کا جو بیان ہے؟ اتھے ہی ہوں گے سر، میں نے یہاں نہیں، میں نے بیٹھا ہوا تھا، میں جب میرے آپ بیٹھے ہوئے تھے نا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے تھوڑی سی غور افشانی کی ہے کہ ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے بارے میں تبصرہ کیا ہے ان کی اندر گروپ بندی کے بارے میں۔ ان کا کہنا ہے کہ گیلانی اینڈ کمپنی جو ہے یہ بڑی سافٹ ہے حکومت کے اوپر، وہ سودے بازی کرنا چاہتی ہے ان 4 نکات پہ۔ تو یہ گیلانی اینڈ کمپنی کیا ہے جی؟ ذرا یہ سمجھائیں گے ہمیں۔ سر، شاہ محمود قریشی صاحب اور گیلانی صاحب ایک ہی علاقے سے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کس انہوں نے سیاق و سباق میں یہ بات کی ہوگی۔ گیلانی صاحب اس محفل میں موجود تھے آج جہاں میں بطور سیکرٹری جنرل موجود تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم سب بیک آواز یک زبان، اور ہمارا متفقہ یہ تھا جو پریس کانفرنس اس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، اور کوئی ایسا گیلانی اینڈ کمپنی کا کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، بلکہ وہ تو سب سے زیادہ نالا ہیں، کیونکہ ان کو نہ صرف 26 ان کے خلاف کیسز ہیں، ان کی جو ہے 15 تاریخ کو بیل 7 مہینے سے لٹکائی ہوئی ہے ادھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے، تو وہ کیوں کر سافٹ۔ ہاں ویسے میری بھی ان سے کئی دفعہ بات ہوئی تو بڑے بٹر کے خلاف، تو وہ شاید، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کیسوں پہ سر یہ شاہ محمود قریشی صاحب، جی شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ کو پتہ ہے ذاتی بھی ان کے ساتھ ذرا تھوڑا ہے نا، آپ کو تو علم ہے، وہ پرائم منسٹر جب تھے
تو شاہ محمود قریشی صاحب کو قلمدان جو تھا وہ فورن منسٹر، خیر چھوڑ دیں یہ چھوٹی باتیں ہیں، لیکن انہوں نے میرے خیال میں مناسب نہیں تھا ان کا یہ کہنا کہ کوئی ایسا ہمارے اندر کوئی ایک ایسا گروپ ہے جو حکومت کے ساتھ سافٹ ہے، یہ ایسی بات میں قطعی تردید کرتا ہوں۔ لیکن کھوسا صاحب یہ بات تو ہے نا کہ آج جو بلاول صاحب نے لائن لی ہے اور ابھی لیتے آ رہے ہیں کچھ دیر سے، وہ یہ تو بڑی سخت لائن ہے، انہوں نے تو میاں نواز شریف کو بے غیرت تک کہا۔ اس سے پہلے تاثر یہ تھا مثلا خورشید شاہ کے بارے میں، مائل بی فرینک جو آپ کے لیڈر تو اپوزیشن ہے، کہ جی ان کا ایک بڑا سافٹ کارنر ہے، جو پیپلز پارٹی ہے وہ بڑی فرینڈلی اپوزیشن ہے۔ تو اب یہ کچھ گیر بدلا آپ نے، اور اس میں زرداری صاحب کا بھی اشیر بات پوری حاصل ہوگی یقین۔ دیکھیں پورا کا پورا ہم آج خورشید شاہ صاحب بھی موجود تھے اس میں، ہم 10 بندے تھے، 10 میں خورشید شاہ صاحب بھی تھے، یوسف رضا گیلانی بھی، تو اس لیے خورشید شاہ صاحب کا ایک اپنا انداز جو سندھ کا ایک کلچر ہے، اس میں ان کی طبیعت میں ایک سافٹنس ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیجیے گا یہ لفظ استعمال نہیں کیا بے غیرت کا، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ بچوں کا بھی ان کو لحاظ نہیں آیا، کہ بچوں کو انہوں نے اس انداز سے داغدار کر دیا، مطلب تو یہی ہوا نا جو ہے مورد الزام۔ میں تو اس کو اخذ کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہا کہ ان سو میں ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے ہم نے کبھی شائستگی کے دامن کو نہیں اپنے ہاتھ سے جانے دیا، چاہے ہم سخت بات بھی کریں تو ہم محترم نواز شریف صاحب ہی کہہ کے کرتے ہیں بات۔ سو یہ دیکھیے، یہ تو ظاہر ہے کہ کون سا باپ ہے جو اپنے بچوں کو، تو محترم نواز شریف صاحب نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ اپنے بچوں پر کے نام کر کے اور سارا کچھ ان کا کیریئر تو ختم کر دیا انہوں نے۔ اب پاکستان میں جب چور 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 کی یہ رٹ اٹھے گی، جس لیول پر بھی اٹھے گی، آپ دیکھیں کہ عوام جو ہے الامان وہ بچوں کو کیسے سپیئر کریں گے جنہوں نے یہ پاکستان سے سارا کچھ باہر نکال کر اور اپنی آف شور کمپنیز بھی کیں، اپنی پراپرٹیز بھی وہیں اب بنائی، اپنی کاروبار بھی وہیں بنائے، اور حتیٰ کہ محترم نواز شریف صاحب بار بار کہتے ہیں جی میرا تو نام نہیں ہے، جی میرے بچے جانے وہ جانے ان کا، وہ تو بیرون باہر کے شہری ہیں، وہ تو اس ملک کے ہے نہیں، وہ تو باہر کے شہری ہیں، لندن کے شہری ہیں۔ This argument has no meaning or value. آرگیومنٹ تو یہ ہے نا، وہ دیتے رہے، اب کسی نے مانا تو ہے نہیں ہے۔ اور نمبر 2، value آپ ویسے آپ کی سٹینڈنگ جو ہے، اور being a man of substance، اور اتنی وکالت میں بھی آپ کا نام ہے، آپ کا یہ منصب ہے، معاف کرنا، کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے، کسی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے، کسی کوڈ آف لا سے، کسی کنوکشن کے بغیر وزیر اعظم پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، کرپشن کی اور جرائم کی، اور لوٹ کے پیسہ لے گئے ہیں، اور ڈاکوے ہیں، چور ہیں۔ یہ آپ مجھے فرمائیں، what is the basis of these arguments and allegations without substance؟ سر دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ذرا یہ جب سے چلا ہے، آپ ان کے ذرا بیانات کو دیکھ لیجئے گا۔ محترم نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ 70 میں میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، جب نیشنلائز کیا بھٹو صاحب نے تو پھر کمر باندھی، اور میرے والد صاحب نے جو ہے دبئی میں جا کے جو ہے اسٹیل مل بنائی۔ ارے بابا، دبئی میں جو ہے گلف اسٹیل مل کیسے بن گئی؟ ہوا سے بن گئی۔ اچھا پھر وہ دیکھیے وہ مل جو ہے وہ دراصل وہ دیوالیہ ہو گیا، دیوالیے میں گئی، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ پیسہ بیچ کر ہم نے جو ہے سعودی عرب میں اسٹیل مل لگا لی، پھر ارے سعودی عرب میں چلے لگا لی، پھر کہتے ہیں جی وہ بیچی اور ہم نے پاک لین ویو کے، اور پھر انہوں نے بڑا کہا یہ ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں، اور یہ ہے وہ ذرائع جن سے ہم نے یہ پراپرٹی خرید کی، اس میں قطر کی کوئی بات نہیں تھی۔ اب اس کے بعد جب کیس آیا، اور یہ بار بار انہوں نے اسمبلی میں کہا، قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا، اب جب کیس سپریم کورٹ میں گیا تو پھر یہ چیزیں آئیں کھوسا صاحب قطع کہ کلامی، ترسیل اگر کوئی اپنے حق لال کے پیسے سے جہاں مرضی جائیداد خریدتا ہے تو ہمیں کیا مروڑ اٹھ رہا ہے؟ دیکھیے غلام حسین صاحب، آپ پتہ نہیں آج لگتا ہے کوئی ڈیولز ایڈوکیٹ بن گئے ہیں۔ بالکل کوئی مروڑ اٹھے یا نہ اٹھے، ساری دنیا میں تو ایک ارتعاش آیا ہوا نا۔ اچھا نہیں تو وہ انہوں نے 2 نقطہ نظر دیے، دیکھیں پرائم منسٹر نے، دیکھیں یہ اس کھوسا صاحب ایک پرائم منسٹر کا جو ہے جو سٹیٹمنٹ ہے جو ریکارڈ پر ہے، ایک انہوں نے عدالت میں کہا ہے کہ ہم نے یہ بیچی نہیں بیچی، انہوں نے کہا اس سے ہم نے پیسہ کمایا، اور 12 ملین جو ہے
وہاں قطریوں کو انویسٹمنٹ دی ہوئی تھی, پھر ان کو ایک دن خواب آیا, ادھر سے جاگ کے انہوں نے وہ پیسہ واپس کیا, اس سے ہم نے لندن میں جائیدادیں خرید لی. بھائی یہ کس کو کہانیاں سنا رہے ہو؟ میں کہتا ہوں اگر شرمناک کی چیز ہو تو اب تک یہ استعفیٰ دے کے گھر جا چکے ہوتے. آپ کن کے آگے, کس بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں؟ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. التھانی جو آگے ہے, التھانی کہیں کبھی آج تک انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا. اب یہ التھانی کی وہ پراپرٹی ہو گئی. التھانی کے پاس 12 ملین جو ہے درہم آ گئے اور التھانی میں پروفٹ آ گیا, اور وہاں سے جا کے انہوں نے اب سعودی عرب بیچ میں سے نکل گیا. میں کہتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ میں جو کورٹ آف ریکارڈ ہے, اس میں پرائم منسٹر کا بیان یہ آنا کہ اب یہ اس کی بھی ترسیل نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں 40 سال پرانا ہے, ہمارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. جبکہ اسمبلی میں کہا کہ ہمارے پاس ہر ڈاکیومنٹ, ہر ریکارڈ, ہر چیز موجود ہے, اور یہ لہرا کے دکھایا اور کہا کہ اسپیکر صاحب یہ لیں. دیکھیں یہی بات بذات ہی ان کے لیے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کافی ہے کہ آن دا فلور آف دی ہاؤس جو ہے انہوں نے جھوٹ بولا, قوم سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے جھوٹ بولا, سپریم کورٹ میں انہوں نے ریکارڈ دیتے ہوئے جھوٹ بولا. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک وزیر اعظم اس قدر جھوٹ بولتا ہے صرف اپنی جو ہے اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے, تو پھر میں کیا حق بجانب نہیں ہوں یہ کہنے میں کہ دھرتی ماں کو لوٹنے والوں رحم کرو, اس ملک کے اوپر جو ہے بہت ہو لیا آپ نے, اس ملک کا کھلواڑ کر لیا. اب یہ ضیاء الحق اور اس کی باقیات سے پاکستان کی جان چھٹنی چاہیے, اور یہی بات جو ہے آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمیں ڈیموکریٹک, ہمیں جو ہے اکاؤنٹیبلٹی چاہیے. یہ بتائیں کہ عمران خان نے بالآخر اپنا جو اسمبلی کا بائیکاٹ تھا وہ ختم کر دیا. ادھر آج بلاول صاحب جو ہیں اسمبلی سے باہر سڑکوں پہ آنے کی بھی دھمکی دی ہے انہوں نے کہ 27 دسمبر تک ان کے مطالبات منظور نہ ہوئے. ان کی جزیات میں نہیں جاتا کہ کون سا مطالبہ جائز ہے یا نہیں ہے, لیکن اب اگر پی ٹی آئی نے کوئی سولو فلائٹ ختم کر دی ہے تو آپ کی جو پیچھے آپس میں تھوڑی سی گالم گلوچ یا نکتہ چینی ہوتی رہی ہے, اس کو ایک طرف رکھ کے کوئی اکٹھے اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے آپ؟ دیکھیے ہم نے تو آج بلاول صاحب کی آپ نے سنا ہوگا, دیکھیں ہمارے یہ چاروں مطالبات میں اپوزیشن کی اور ہمارے درمیان ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک پاناما لیکس پر اکاؤنٹیبلٹی ہے اس میں ہمارا بالکل ہم آہنگی ہے, اس لیے کہ ہم نے جب ٹی او آرز پہ بیٹھے ہم مشترکہ گئے, جب ہم نے بل سینٹ میں داخل کیا سبھی نے دستخط کیے, اپوزیشن والوں نے, جو اعتزاز احسن صاحب نے سینٹ میں جو ہے بل دیا لا بننے کے لیے. اسی طرح جب ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گئے ہیں تو میں نے بطور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ لیڈ رول اس میں کیا, اور چیئرمین اور پی ٹی آئی نے بھی پٹیشن تھی, اور شیخ رشید صاحب کی اور باقی ہمارے دوستوں اپوزیشن والوں کی تھی, اور میں جو لیڈ کر کے آرگیو کرتا تھا باقی ہمارے دوست اڈاپٹ کرتے تھے, تو ہم اکٹھے چل رہے تھے, اس لیے اس میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں. اب دوسرا آ جائیے گا نیشنل ایکشن پلان پر منوعن عمل درآمد کرنا, اس پہ بھی چاروں ہم ساروں نے دستخط کیے ہیں اس نیشنل ایکشن پلان پر. یہ کمبائنڈ ایک ہمارا ڈاکیومنٹ ہے جس پر پی ایم ایل این پاکستان یعنی اپنا پنجاب کو مقدس گائے متصور کرتے ہوئے, وہاں تو وہ کہتی ہے آپ کوشش ہی نہ کریں آنے کی, اور آپ نہ ہی یہاں کوئی آپریشن کریں اور نہ ہی وہ کرنے کو تیار ہیں کسی قسم کا تعاون اس پر, تو کیوں کر یہ ڈسکرمنیشن ہو. تیسری بات آپ جو ہے سی پیکس پر دیکھیں سی پیک جو ہے, سی پیک پہ بھی ہم ساری پارٹیز نے مل کر اس پر ایک دستخط کر کے ہم نے کیے ہیں. اب سی پیک کو اگر وہ پنجاب اسپیسیفک کرنا چاہ رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب, اس لیے کہ ان کا پروونس ہے اور ان کے بھائی صاحب چیف منسٹر ہیں, تو پھر چھوٹے صوبوں کا استحصال ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ڈیموکریٹک اس میں بھی جو ہے جو ایک معاشی جو خوشحالی ہے وہ جمہوری معاشی خوشحالی کا سفر ہونا چاہیے, نہ کہ غیر جمہوری اور سلیکٹیو ہونا چاہیے. اور چوتھا بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی ہم نے کیا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی فارن پالیسی اس قدر ناقص ہے کہ آپ آئزولیشن میں چلے گئے ہو بغیر فارن منسٹر کے, تو آپ جو ہے ایک وہ بھی بنائیں جو پارلیمانی کمیٹی ہمارے زمانے میں بھی ہوتی تھی,
تو اس پر چاروں سارے پارٹیز جو ہے متفق ہیں. کیوں نہیں ہم اکٹھے ہو سکتے؟ ہم اکٹھے ہیں اور ہوں گے. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ہمارے یہ 4 مطالبات ہیں, آپ بالکل آئیے گا. ہم پہلے بھی اتحادوں میں چلتے رہے ہیں. اچھا کھوسا صاحب, یہ سی پیک جو ہے آج ایک اعلان ہوا ہے کہ اس کے لیے سیکیورٹی فورس پیدا ہوئی ہے, سی پیک نے نقشہ بدل دیا ہے. دوسری طرف پنجاب میں قطعاً نہ دہشت گردی ہو رہی ہے, نہ لا اینڈ آرڈر کی خراب صورتحال ہے. ادھر آپ کس کے خلاف آپریشن کرنا چاہتے ہیں؟ تیسرا, ان کی کرپشن کا کوئی الزام ان پر سچا ثابت نہیں ہوا. آپ صرف یہ ہے کہ پیڑی روندی یاراں نو لے لے نا پراواں, کیونکہ آپ اور عمران خان لوگوں نے آپ لوگوں کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. وہ آپ کو اب اپنی جو شکمی مروڑ ہے وہ نہیں چین لینے دیتے کہ نواز شریف اگر یہ رہ گیا تو 2018 میں بھی وہی کامیاب ہوں گے, اور آیا وہ دھاندلی سے کامیاب ہوں گے یا عوام کے ووٹوں سے, یہ بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے آفٹر شارٹ بریک. तेईस साल के दौरान तकरीबन 10 अरब रुपए के टैक्स और हुकूमती महसूलात की शक्ल में अदा किए. हमारे वालिद मोहतरम ने जद्दा में एक स्टील मिल लगाई. उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की. जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कता अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई. जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं. हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए. ویلکم بیک. کھوسا صاحب, آپ نے دوبارہ بھی سن لیا وزیر اعظم صاحب کا بیان. یار حق حلال دی کمائی نہ اگر کسی نے کچھ بنا لیا تو پتہ نہیں تاڑے کی ہو رہا ہے, مینوں نہیں سمجھ. دیکھیں یہی تو مصیبت ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ سارا گول کر گئے اور پھر قطری خط آ گیا قطری شہزادے کا, اور اس میں جدہ بیچ میں سے نکل گیا. یہ ہیں وہ ذرائع جن سے خریدا گیا. اور اب سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ التھانی کی جو کمپنی تھی جس میں 12 ملین درہم جو ہے انویسٹ کیے, وہ بیچ کر دبئی کی جو ہے گلف سٹیل کو بیچ کر, حالانکہ گلف سٹیل بینکرپسی میں گئی تھی, اس کے تو قرضے بھی ادا نہیں ہوئے تھے. اب اور کہا کہ تمام ڈاکیومنٹس موجود ہیں, اور سپریم کورٹ میں کہتے ہیں جی 40 سال پرانا ہے, ہمارے پاس تو کوئی ڈاکیومنٹ ہے ہی نہیں. ارے بابا, اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے, مجھے بتائیں غلام حسین صاحب, اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے میرے خیال میں. اسی لیے پی ٹی آئی نے کہا کہ جی اب آپ فیصلہ خود کیجئے گا, اب کمیشن کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اتنا واضح طور پر کھل کے آ گیا. آپ بڑے فاضل وکیل بھی ہیں, سیاست دان بھی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا سپریم کورٹ نے جو اس کیس کو مؤخر کیا, سپریم کورٹ کی آپشن جو ہے وہ جیسے پیپلز پارٹی کہتی تھی فور کلوز ہو گئی ہے, یعنی اس سے کچھ نہیں نکلنے کا. نمبر 2, کیا اس کا فیصلہ پارلیمنٹ پہ ہوگا یا سڑکوں پہ ہوگا, یا چوتھے ہے کہ میاں نواز شریف ول گیٹ اوے وتھ اٹ اور آپ بس لکیر پیٹتے رہ جائیں گے؟ گلیاں ہو جن سنیاں وچ مرزا یار. میرے خیال میں تو جہاں تک سر دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے ڈسکوالیفیکیشن کا, ڈسکوالیفیکیشن میں تو جس طرح ہمارے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا صرف اس لیے کہ اس نے خط نہیں لکھی اور کنٹیمپٹ میں ٹل دی رائزنگ ان کو سزا ہوئی اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا. سپریم کورٹ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرے گی, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ یہ دیکھیں اب سپریم کورٹ کے پر بھی دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں. سپریم کورٹ کا نہ صرف انہوں نے آرٹیکل 184(3) میں براہ راست ایز اے میٹر آف فنڈامنٹل پبلک امپورٹنس, یعنی یہ عوام الناس کی انٹرسٹ کا, اس لیے کہ
ٹیکسز سے ہی آپ کا عوام کے پیسوں کے عوام کے ٹیکسز سے آپ کی پارلیمنٹ جو ہے اس پر چلتی ہے, عوام کے ٹیکسز سے آپ کی حکومت چلتی ہے, عوام کے ٹیکسز سے آپ کی افواج پاکستان جو ہے وہ اس پر ان کی اخراجات اس پر ہوتے ہیں. تمام ریاستی امور جو ہیں وہ عوام کے ٹیکسوں پر جو ہے چلتے ہیں. عوام کو ہر پائی کا حساب لینے کا حق ہے ان کا, اور سپریم کورٹ نے بنیادی حقوق جو ہے عوام الناس کے اس کے تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے. مرتضیٰ صاحب میں یہ نہیں پوچھ رہا قطع کلامی معاف, میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ کیا ہونا چاہیے, میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کرے گی سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی, اور کیا کہیں وہ. جی سر ڈسکوالیفائی ہوگا نواز شریف. دیکھیں جہاں تک کرائم کا تعلق ہے, ٹرائل میں اور سزا میں ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ پھر کسی ادارے کے ذمہ لگائے گی, لیکن جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن کا تعلق ہے ان کی یہ تضاد بیانیاں اتنی واضح طور پر مترشح ہو کر آئی ہیں ہر چیزوں سے, خود سپریم کورٹ کے سامنے, خود پارلیمنٹ میں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پارلیمنٹ میں تو سیاسی بیان ہوتے ہیں. پارلیمنٹ کا ایک تقدس ہے جو مجروح کیا ہے اس بیان نے بھی, اور پارلیمنٹ کے اندر ہر چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے, ٹیبولیٹڈ ہوتی ہے. ایک ایک لفظ جو آپ بولتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتا ہے. وہ تو خورشید شاہ نے آج جمع بھی کرا دی نا تحریک استحقاق اس کے حوالے سے. ہاں تو وہ کرایا ہوگا, لیکن میں تو خود 10 سال پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں, مجھے علم ہے کہ یہ استحقاق مجروح کیا ہے انہوں نے. اچھا کوثر صاحب یہ بتائیے کہ اس کا تو یہ معاملہ کمیشن کی طرف جائے گا یا یہ لگتا ہے کہ نئی والی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر دے گی؟ سر دیکھیے فیصلہ تو سپریم کورٹ ہی اب کرے گی, یا تو پہلے ہی دن روز اول سے ہی یہ اگر کمیشن کو بھیج دیا جاتا تو پھر سارے فریقین کہتے ہیں جی تھینک یو ویری مچ, سپریم کورٹ کا ایک جج صاحب کمیشن بن گئے ہیں, وہ پیرافری آف ٹائم دے دیا جاتا 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے کے, اس 4 ہفتے کے اندر آپ اپنی رپورٹ کیجئے گا, پھر انہی 5 ججز کے پاس یہ مسئلہ انکوائری کی رپورٹ اور انکوائری کی ایویڈنس کلیکشن کے بعد سارا آ جاتا 5 جج, پھر بھی 5 ججز نے ہی فیصلہ کرنا تھا. تو اس لیے, لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے جب شروعات کر دیں, جوابات بھی لے لیے, شواہد بھی لے لیے, کاغذات ڈاکیومنٹس بھی لے لیے, بحث و تمیز بھی سن لی اور سننا شروع کر دیا, تو پھر میرے خیال میں انہوں نے صرف آپشن دی تھی. معاف کیجئے گا, سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا. انہوں نے پھر بھی فریقین کو کہا تھا دیکھیے کیا آپ اب بھی چاہیں گے کہ ہم اس کو کمیشن کی طرف بھیج دیں, تو پھر فریقین میں سے ایک فریق جو تھا اس نے اس کو قبول نہیں کیا. اور باقی جو باہر کے بیانات آئے ہیں وہ تو آپ نے سنے ہی ہیں, بائیکاٹ وغیرہ. بائیکاٹ جوڈیشل پروسیڈنگز کا نہیں ہوا کرتا, تو اس لیے میں اس ایکسٹریم پر نہیں جاؤں گا. لیکن میرے خیال میں اب ایسی سچویشن میں سپریم کورٹ کو خود ہی فیصلہ کرنا پڑے گا اس کا, وہ کمیشن میں نہیں جائے گا. اب آپ بھی پارٹی نہیں بن جائیں گے وہاں جا کے؟ دیکھیے ہمارا موقف ایک اصولی تھا اور اصولی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کو فعال ہونا چاہیے, آئینی ذمہ داری جو جس کو سونپی گئی ہے اسی کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو نپٹائے اور نبھائے. تو وہ تو نہیں کر رہے. کمیشن آف پاکستان نے ہی آرٹیکل 218 دیکھیں, انہوں نے سپریم کورٹ میں کی پروسیڈنگز کی وجہ سے حکومتی نہیں سوری, کیونکہ یہ نواز شریف کا ذاتی ہے, یہ بدقسمتی ہے کہ اب محترم نواز شریف کی ذاتی کرپشن بھی اب حکومت ساری اس کو ڈیفینڈ کرنے میں لگی ہوئی ہے, اور ساری پارٹی جو ہے ان کا ایک ہی مشن ہے کہ نواز بچاؤ. ایک ہی پارلیمنٹ کے اندر ان کا کام ہے کہ نواز بچاؤ. حکومت ایک ہی کام کر رہی ہے, نواز بچاؤ. جتنے پارٹی کے ثنا خان ہیں شریف کو ڈاؤ, ان کا بچاؤ. لیکن کوثر صاحب یہ تو ساری بات ٹھیک ہے, لیکن یہ اعتزاز حسن صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے وہ کہتے آ رہے ہیں کہ یار یہ کورٹس والا رخ اختیار نہ کریں, پارلیمنٹ کے اندر نہیں اب تو معاملہ کریں. اب پارلیمنٹ کے اندر ایک طرف آپ کا بل ہے, یہ نیشنل اسمبلی کا میں ایک بل ہے جو حکومتی بل ہے احتساب کا, ایک وہاں سینٹ میں جہاں آپ کی میجورٹی اپوزیشن ہے اس کا بل ہے. تو آیا ان دونوں کو کوئی مرج کرنے کے لیے کوئی حکومت سے بھی مذاکرات کا وقت ہے یا اٹ از ناؤ ٹو لیٹ؟
دیکھیں ہم نے آج جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کی ویگورسلی اس بل کو ہم پرسیو کریں گے اور یہ 15 یا 16 کو جو ہے یہ ہم انشاءاللہ پاس کروائیں گے. 1 دن لگتا ہے 2 دن لگتا ہے جتنا سینٹ سے یہ انشاءاللہ پاس ہوگا. اب پھر حکومت ٹھیک ہے ان کی عددی برتری قومی اسمبلی میں یقیناً ہے, اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یقیناً اس کا جو ہے ایک پریشر جو ہوگا پبلکلی بھی ایک پریشر بلڈ ہوگا. ایک ہاؤس اپر ہاؤس جو وفاق کی علامت ہے جس میں وفاق کی 4 اکائیاں برابر کی جو ہے وہ رکھتی ہیں برابری کی بنیاد پر, تو یہ آپ عددی برتری سے آپ کسی ایک صوبہ جو ہے وہ سارے پاکستان کی اکائیوں پر حاوی نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کا یقیناً ایک اپنا امپیکٹ ہوگا اور یہ جو ہے محترم نواز شریف صاحب کے لیے اتنا آسان اس کو ہضم کرنا, ڈائجسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو پھر ان کو جو ہے یقیناً یا تو ہمارے مطالبات مانیں, اس بل کو پاس کروائیں اور اس بل کو لا کی شکل دے کر, اور پھر جو ہے ایک مستقل اکاؤنٹیبلٹی ہم چاہتے ہیں, روتھلیس ہو اکاؤنٹیبلٹی. دیکھیے جب تک آپ روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے تب تک آپ کی معاشی خوشحالی بھی نہیں ہو سکے گی, کیونکہ سارا سیپ کر جاتا ہے. وہ جس طرح محترمہ فاطمہ جناح نے کہا تھا, کرپشن از لائک دا سنو دیٹ میلٹس فرام دا ٹاپ, اوپر سے یہ پگھلتی ہے اور سارے معاشرے کو, سارے پانی کو گندا کر کے آلودہ کر دیتی ہے. یہ اتنا بڑا ناسور ہے کہ اس میں آپ کا سارا ریاستی ڈھانچہ, فائبر آف دا سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے کرپشن سے. تو ہمیں کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, اس لیے اس بل کا پاس ہونا بہت ضروری ہے. لطیف کھوسہ صاحب, ہم تو سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی غریبوں کی آواز بن کے ابھرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور بلاول صاحب نے اس دن گفتگو بھی بڑی ایفیکٹو کی اور ہی امپریسڈ اس. لیٹ می پٹ اٹ ویری پلینلی. لیکن مخالف یہ کہہ رہے ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب اور ان کی قیادت کا تو یہ کام ہے کہ عاصم کی کرپشن پر مٹی پڑ جائے, وہ رہا ہو جائے ڈاکٹر عاصم حسین, اور ایان بھی ملک سے چلی جائے اور ان کے مقدمے ختم ہو جائیں اور سندھ سے رینجر کے آپریشن ختم ہو جائیں, اور اللہ اللہ خیر صلاح. آیا آپ کا یہ ایجنڈا ہے یا نواز شریف کی کرپٹ گورنمنٹ سے ملک کو نجات دلانا ہے؟ اس کا آپ جواب دیں 2 ٹوک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی کھوسہ صاحب. سر دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے یہ کسی ایک کا نہیں ہے, پوری قوم اس وقت, پوری قوم متجسس ہے, متفکر ہے, ملتمس ہے, متمنی ہے, متفکر, اور وہ چاہتی ہے کہ دیکھیں معاملات جو ہے ان کی بھی کوئی سنے, ان کی بات بھی کوئی کرے, عوامی سینٹرک کوئی باتیں بھی ہوں. دیکھیں ہمارا ابھی تک جو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم یہ ایک سینٹرک ذہن رکھتے ہیں کہ ہم آل پاور آن ٹو آر سیلف. یہ آصف علی زرداری کو ایک کریڈٹ دیں کہ انہوں نے اپنے آپ کے اندر طاقت مرکوز کرنے کی بجائے جس طرح آئین سے انہوں نے 18ویں ترمیم میں اپنے سارے اختیارات عوام کو دیے ہیں اور سارے اختیارات پرائم منسٹر کو دیے, انہوں نے سب اپنا بالکل ایک وہی 1973 کا وفاقی پارلیمانی اور جمہوری نظام دے کر انہوں نے ایک جمہوریت کی صحیح روح کو بحال کرنے کی کوشش کی. انہوں نے پھر اس کو سینٹرک بنا کے انہوں نے جو ہے بادشاہت, اور پھر انہوں نے ڈکٹیٹوریل, وہی اصل میں یہ ضیاء الحق کی باقیات کی سوچ ضیاء الحق ہی کی سوچ ہے. اور یہ ضیاء الحق کی سوچ یہ ہے کہ سارے اداروں کو مفلوج کر کے اپنے زیر نگیں کر دوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے بیوروکریٹس کو پہلے ہی اپنے نشست میں ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو بھائی یہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی, تم ریاست کے وفاداروں اور عوام کی ایک خادم ہو, کیونکہ عوام کے پیسوں سے یار 2 ٹوک جواب لینا. کھوسہ صاحب قسمتی سے یہ تو آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, بڑی پیپلز پارٹی خدمات ہے, ہمارے پاس ذرا وقت کم ہے, تو میں ایک سوال کرنا چاہتا تھا آپ سے یہ کہ آپ نے جو 4 مطالبات دیے ہیں اس میں آپ نے کہا کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں گے 27 دسمبر کے بعد. آیا پیپلز پارٹی کے پاس اکیلے اتنی اسٹرینتھ ہے؟ یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ تال میل کریں, کیونکہ پنجاب میں آپ کے لوگ آئے تو بڑے تھے, لاہور میں نے دیکھا تھا یوم تعزیز کے موقع پہ, لیکن کو موبلائزیشن کر پائیں گے آپ جس کے ذریعے آپ حکومت کے لیے کوئی تھریٹ بنے, جس طرح خان صاحب نے موبلائزیشن کر کے دکھائی ہے ماضی میں؟ دوسرے یہ جو آپ مطالبے کر رہے ہیں 4,
اس میں ایک ہے کہ جی وزیر خارجہ پالیسی بڑی ناقص ہے، آپ وزیر خارجہ لے کے آئیں، وزیر خارجہ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا اچھا آ جائے گا تو کیا خارجہ پالیسی ٹھیک ہو جائے گی؟ ایک تو یہ مجھے مطالبہ کو اتنا کوئی زیادہ جاندار نظر نہیں آتا جس کے لیے لوگ سڑکوں پہ آئیں، لیکن چلیں فرض کریں یہ بھی ٹھیک ہو کہ وہ آ جائیں سڑکوں پر، لیکن آپ یہ بھی مطالبہ کیوں نہیں کرتے میاں نواز شریف سے کہ بھائی جو ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں پیپلز پارٹی، خان صاحب نے بائیک آؤٹ کر کے واپس آ رہے ہیں پارلیمنٹ کی طرف، لیکن جس پارلیمنٹ نے نواز شریف کو پرائم منسٹر منتخب کیا وہ تو وہاں کا رخ ہی نہیں کرتے، آپ آپس میں بیٹھ کے لگے رہیں گے اور ان کے جو کیا کہنا چاہیے غلام حسین صاحب تو سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے جو کارندے یا نورتن جو ہیں وہ آپ کو وہاں جواب دیتے رہیں گے۔ دیکھیے یہی تو المیہ ہے، جیسا میں نے کہا کہ یہ کلیکٹیو وزڈم میں یعنی جمہوری رویوں کا ان کے ہاں بالکل قطعی فقدان ہے۔ بڑے بھائی صاحب پارلیمان میں جانا گوارہ نہیں کرتے اور سینٹ کو اپنے ضابطے بدلنے پڑتے ہیں کہ آئیے رونمائی کیجئے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ 1 سال تک یہ گئے ہی نہیں تھے محترم نواز شریف صاحب سینٹ میں، اور جتنا ایک نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں وہ بھی سب نے دیکھ لیا ہے، اور چھوٹے بھائی صاحب صوبائی اسمبلی پنجاب اسمبلی میں وہ تو خیر بالکل ان کا جانا ہی بالکل ناممکن ہے، وہ جو بھی ہوتا ہے نہ ہی کوئی کسی کو جانتا ہے۔ تو یہ ایک جو ان کا ذہنی سر یہی تو عرض ہے۔ دیکھیں آپ نے الیکشن وہ آپ نے کہا چلیں وہ جو ہے ایک وہ نہیں ثابت ہو سکا سپریم کورٹ میں جو الیکٹورل فراڈ تھا یا ایک کمیشن جو چیف جسٹس ناصر الملک صاحب نے، لیکن انہوں نے 40 ایسی جو ہے خامیاں اس میں اسپیل آؤٹ کی جس سے وہ سارا وہ نظام نظر آ گیا تھا، اور آج تک جو ہے وہ بل پاس نہیں کر سکے، ایکٹ پاس نہیں کر سکے، بائیو میٹرک سسٹم کریں یا اس کو جو ہے ریفارمز کی طرف لے کے جائیں۔ کوئی ایک لیجسلیشن بتا دیں جو پبلک سینٹرک ہو، 4.25 سال ہو چلے ان کو، اور ایک بھی کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں ہے جو یہ کہہ سکیں کہ یہ پبلک سینٹرک ہے اور پبلک کے مفاد عامہ میں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ اگر تو انہوں نے بادشاہت کر کے اسی طرح پارلیمنٹ کو بیکارہ بنا دیا ہے، ناکارہ بنا دیا ہے، ریڈنڈنٹ بنا دیا ہے، یہ جمہوریت کس طرح چلے گی اگر تو انہوں نے بادشاہت اور امیر وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ ہم آپ سے متفق ہیں اس بات پہ کہ یہ پرچی جمہوریت ہے کہ آپ نے ووٹ لے کے ان کے آپ وزیر اعظم بن گئے، اس کے بعد آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر 2018 میں ضرورت پڑے گی، پھر ووٹ لے کے آئیں گے اور پارلیمنٹ وہیں کی وہیں ہوگی۔ کھوسا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، کیوں غلام حسین صاحب اچھی گفتگو ہوئی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی، اور یہ اس وقت لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی مینز بزنس، لیکن کس حد تک آگے جاتی ہے اور خان صاحب کے ساتھ ان کا کوئی تال میل بنتا ہے یا نہیں تو اپنے طور پر بھی اگر وہ کرتے ہیں دونوں تو وہ بھی دیر ودن رائٹ، کیونکہ اب جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب نے تو پہلے تو کہا تھا کہ جب تک وزیر اعظم ریزائن نہیں کرتے تو ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائے گا، اب انہوں نے چلے یہ ریئلسٹکلی ایک طریقے استقاع کے جمع کرا رہے ہیں اور طریق التوا، یہ اچھا کیا آج انہوں نے، یہ ایک اہم بات ہے۔ جی ناظرین کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آج پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری لطیف کھوسا صاحب جو کہ ایک فاضل وکیل بھی ہیں، سابق گورنر بھی ہیں، نے خاصی سیر حاصل گفتگو کی اور کافی چیزیں جو میرے لیے بھی نئی تھیں یہ اس کیس کی جزیات کے بارے میں بتائیں، لیکن جو اہم بات یہ تھی کہ وہ سپریم کورٹ سے قطعاً مایوس نہیں، ان کا خیال ہے کہ ان کے نزدیک سپریم کورٹ کے پاس اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرے، کیونکہ انہوں نے اپنے ذرائع آمدن جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے ڈسکلوز نہیں کر سکے۔ تو باقی رہا یعنی پیپلز پارٹی کی مجموعی طاقت کے وہ 27 دسمبر کے بعد کوئی موومنٹ چلانے کی پوزیشن میں ہوں گے، یہ ہمیں ابھی اس معاملے میں ڈاؤٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کی آرگنائزیشنل کیپیسٹی اس قابل ہے کہ وہ چند ہفتوں میں کے بعد کوئی موومنٹ لانچ کر سکے، لیکن بہرحال میریکلز ڈو ہیپن، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ خدا حافظ ناظرین، کل دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔